والذین هم عن اللغو معرضون. بہت امپورٹنٹ ہے. یوتھ بیٹھے ہوئے ہمیشہ میری گزارش ہوتی ہے نوجوانوں سے، آپ لوگ 65% ہے، اب تو زیادہ ہو گئے پاکستان میں، جو رویہ آپ لوگوں کا ہوگا وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ڈیفائن کرے گا. اگلے 20-25 سال آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگلا سارا دور آپ نے سنبھالنا. آج کا دور ہنسی مذاق کا دور، میمز کا دور، روسٹنگ کا دور، کینسل کلچر، یہ سب کچھ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میمز کے کتنے شوقین ہیں ہم سب. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کیا ہے؟ ال اسپیچ، ہر وہ چیز جو ٹائم ضائع کرنے والی چیز ہے وہ لغو کہلاتی ہے. یعنی مومن جو ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے، جو بینچ مارک ہے، جس کو فالو کرنا چاہیے، جو ایک کیریکٹر والا بندہ ہے، وہ کون ہے؟ جو لغو سے اعراض کرتا ہے، فضول چیزوں سے دور بھاگتا ہے. گوسپنگ اسے پسند نہیں ہے. میں بلکہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کی کیا نشانی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پڑھیے گا کبھی گوگل پر، بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. کہ جو لوگ جذباتی طور پہ ذہین ہوتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ گوسپنگ کو اور فضول قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، کم بولتے. یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومنین کم بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اچھا بولو، اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یا اچھا بولو یا خاموش رہو. آج ہم ہر بات پہ بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ہر بات پہ رائے دینا ہم پسند کرتے ہیں، ہر کسی کی ہم بات سننا پسند کرتے ہیں. اسپیشلی یہ جو روسٹنگ کلچر ہے جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، دوسروں کی کٹ لگائی جا رہی ہو نا، ہم کہتے ہیں اگلے کی کٹ لگے، اس سے مزہ آئے. پھر کس طرح کے پیجز بنے ہوئے فیس بک پہ. قرآن کا درس ہوا، تراویح پڑھی، گھر جا کے وہ پیج دیکھا، سارا ایمان گیا. 10 منٹ کی گیم ہے اور کیا. وہ جو سارا لیسن تھا وہ بھول جاتا ہے. اس قسم کا طوفان وہاں پہ مچا ہوا ہے، اس قسم کی ویو چل رہی ہے کہ جو بھی ہم نے لیسن لیا وہ تو بھول جائے گا گھر جا کے، اگر وہ چیز ہی ہم نے اوائڈ نہیں کی. یہی وجہ ہے کنسسٹنسی نہیں آتی. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کنسسٹنسی نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارا لائف سٹائل نہیں چینج ہو رہا، کیونکہ ہماری پرائرٹیز نہیں چینج ہو رہی. وہ بھی کرنی پڑیں گی چینج. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کنسسٹنٹ بھی رہیں گے. تو یہ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے. اپنا انسٹا کھولیں، اپنا فیس بک کھولیں اگر یوز کرتے ہیں، اور جتنے فضول پیجز ہیں ان کو آج فالو کریں. یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں بھی انسٹا پہ ہوں، میں بھی فیس بک پہ ہوں، لیکن الحمدللہ اتنی عقل اللہ نے دی کہ میرے انسٹا فیس بک پہ میں نے وزڈم کے کوٹس والے پیج جوائن کیے ہوئے. اسپیس مجھے بہت پسند ہے، وہ جوائن کیا ہوگا. فزکس کی کچھ نیوز آ جاتی ہیں، پسند ہے مجھے. مختلف علماء کرام کے پیجز جوائن کیے ہوئے، ان کے کلپس وغیرہ آ جاتے ہیں. اسی طرح کوئی اچھی انفارمیشن. لیکن اگر شاپنگ کی اور برانڈز کی وہ چیزیں، ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر تقوی کی طرف تو نہیں میں جا پاؤں گا نا. تقوی کا تو تقاضا ہے کنزمپشن کو کم کرنا. اللہ نے کہا نا کہ روزے ہم نے تم پہ فرض کیے ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. کیا سکھاتا ہے روزہ؟ کہ کنزمپشن کو کم کرو. کنزمپشن کس چیز کی کنزمپشن؟ کھانے کی کنزمپشن، نیند کی کنزمپشن. عبادت کرو اللہ کی، اپنے آپ کو تیار کرو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. لیکن ہماری کنزمپشن بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہے، فضولیات کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہے. اس سے آنکھ بھی خراب ہوتی ہے. جتنا ایک بندہ سوشل میڈیا میں بیٹھا ہے اس کی نظریں جو ہے وہ نہیں بچیں، پکی بات. کیونکہ یوٹیوب پر کیا مواد ہے، وہ ریکمینڈیڈ ویڈیوز میں سائٹ پہ کیا آ رہا ہوتا ہے. انسٹا دیکھتے دیکھتے اچانک کیا چیز آ جاتی ہے. ٹک ٹاک تو ویسے ہی بربادی ہے، وہ اس کو سب سے پہلے ان انسٹال کریں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ لغو کو آج جا کر نوٹ ڈاؤن کریں کہ میری روٹین میں لغو کیا ہے، اور اس کو ریپلیس کریں، اس کو اچھے سے ریپلیس کریں.